اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان آمین آمین۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ قرآن حکیم میں کئی دفعہ یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور یہ بات بالکل طے ہے کہ ہر شخص کی موت کی جگہ، ٹائم، سیکنڈز تک اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کر دی ہے اس کی تقدیر میں، وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی، نیور، ناٹ ایٹ آل۔ اور یہ جو بخاری مسلم میں آیا نا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے، اس کے رزق میں فراوانی ہو، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، تو یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہوگا کہ اس کی عمر ہے 60 سال، لیکن یہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی عمر 70 سال کر دے گا، وہ بھی لکھا ہوگا، وہ 70 ہی ڈیفائن ہوئی ہے، وہ 60 کا 70 بننے کے بعد جو 70 ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کے یعنی فیصلے ہیں۔ قرآن حکیم بالکل واضح ہے، سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ جب غزوہ احد کے موقع کے اوپر منافقین نے کہا نا کہ ہم نے اپنے بھائیوں کو منع کیا تھا کہ احد کے میدان میں نہ جاؤ ورنہ قتل ہو جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ان کی موت کا وقت آ چکا ہوتا یہ خود کھینچے چلے جاتے اپنی مقتل گاہوں کی طرف، یہ اپنے آپ کو روک بھی نہ پاتے۔ پھر سورہ نساء میں آیا کہ تم اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بھی بند کر لو نا، موت تمہیں وہاں پہ بھی آ کے جائے گی، وہ موت کو آپ ٹال نہیں سکتے، ایک لمحہ نہ آگے ہوگی نہ پیچھے۔ سورہ لقمان کے بالکل اینڈ میں آتا ہے نا کہ 5 علوم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، ان میں ایک ہے کہ کوئی جان نہیں جانتی کہ اس کو کس زمین میں موت آئے گی، ہاں اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتا دے، جیسے مسلم شریف میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر سے ایک دن پہلے زمین پہ لکیریں کھینچ دی تھی بدر کے میدان میں، یہاں کل ابو جہل کی لاش ہوگی، یہاں عتبہ کی ہوگی، یہاں امیہ ابن خلف کی ہوگی۔ سر اب آپ عمر سیریز دیکھیں نا، وہاں آپ کو لاشیں پڑی ہوئی نظر بھی آئیں، ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ڈیفائن کر دی تھی ساری چیزیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے بتایا تھا، اللہ تعالیٰ بتا سکتا ہے اپنے پیغمبر کو، تو واقعی موت کا وقت مقرر ہے، وہ ٹل نہیں سکتا۔ لیکن اس پہ یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دے تو پھر اس کا کیا قصور ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، اس نے مرنا تو تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے رولز اور ریگولیشن کے ساتھ دنیا کو جوڑا ہوا ہے۔ سورۃ البقرہ میں آیا کہ قصاص میں انسانیت کی زندگی ہے، سورۃ المائدہ میں آیا جس نے ایک جان کو ناحق قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے ایک شخص کی جان بچائی پوری انسانیت کی جان بچائی۔ لہٰذا یہ جو کوئی کسی کو قتل کرے گا تو قرآن میں ہے قصاص کے اندر انسانیت کی زندگی ہے، انسانیت 2 چیزوں میں چل رہی ہے، احترام جان اور احترام مال۔ اگر یہ 2 چیزیں نکل جائیں تو معاشرہ نہیں چل سکتا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ 100 سے زیادہ مار کے لڑے انہوں نے، اور جب موت کا وقت قریب آیا وہ کہتے ہیں میرے جسم کا کوئی ایک حصہ بھی ایسا نہیں جہاں پہ کسی نیزے یا تلوار کا نشان موجود نہ ہو۔ یہ عمر سیریز میں انہوں نے ان کی موت کا وقت فلمایا ہے، ابو دردہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں دیکھ لو اگر موت میدان جنگ میں آنی ہوتی نا ابو دردہ تو میرے جسم کا ایک حصہ بھی ایسا نہیں جہاں پہ کوئی زخم نہ ہو، اور میں ایک بوڑھے اونٹ کی طرح بستر مرگ پہ مر رہا ہوں۔ میدان جنگ میں نہیں شہادت ملی، شہادت اتنی آسانی سے نہیں مل جاتی انسان کو، وہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے ڈیفائن کرے گا۔ باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک فضیلت دی کہ وہ اللہ کی تلوار تھے، ظاہر تلوار تو ٹوٹ نہیں سکتی تھی، تو جو لوگ اللہ کے لیے زندگی گزارے وہ عام حالت میں بھی مرے اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کا رتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ میدان جنگ میں جانے سے موت نہیں آتی، کتنے لوگ موت کے منہ سے واپس آتے ہیں، اور سر ایئر کریش میں لوگ بچ گئے ہوئے ہیں، اور تو اور چھوڑ دیں جہاں پہ کوئی انسان امیجن نہیں کر سکتا، کئی بم پھٹتے ہیں، بندے مر جاتے ہیں، کسی عورت نے بچہ اٹھایا ہوا ہے، بچہ سیدھا سلامت مل جاتا ہے وہاں سے۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں کس کے لیے کیا زندگی رکھی ہے۔ وہ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ مارنے والے سے جو بچانے والا جو ہے نا وہ بڑا ہے، یعنی وہ ویسے تو مارنے والا بھی اللہ ہی ہوتا ہے، لیکن وہ اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی سمجھتا ہے نا کسی شخص کو مار سکتا ہے تو، اور اگر اللہ نے اس کی موت نہیں لکھی ہوئی تو نہیں ہے۔ موت انسان کی زندگی کی حفاظت کرتی ہے سر، میری سب سے بڑی محافظ میری موت ہے۔ اگر میری موت لکھی ہوئی ہے نا 2050 کے اندر، پوری دنیا مل کے بھی مجھے 2049 میں بھی نہیں مار سکتی، آج 2018 میں تو تصور بھی نہیں، اور اگر میری زندگی لکھی ہوئی ہے 2018 میں ختم ہونی، چاہے وہ ایئر کریش کے اندر ہو، چاہے وہ ہارٹ فیٹ کے ذریعے ہو، چاہے وہ گردوں کے فیلئر کے ذریعے ہو، چاہے برین ہیمریج کے ذریعے ہو،
کسی بھی ذریعے سے ہو تو کوئی اسے بڑھا نہیں سکتا. صرف پیغمبر کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے, عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ انسان جو پیغمبر ہوتا ہے نا اس کے اوپر یہ آپشن رکھتا ہے کہ وہ چاہے تو ہمیشہ کے لیے زندہ رہے, چاہے اسے موت آ جائے. پیغمبر کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ فضیلت نہیں ہے. اور کہتی ہیں کہ بخاری مسلم دونوں میں نے وفات النبی پہ مسئلہ 163 بھی ریکارڈ کروایا, اس میں نے بتایا تھا کہ عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے موت کے وقت بار بار اوپر سر مبارک یعنی اٹھاتے تھے اور کہتے تھے اللہم الرفیق الاعلی. تو کہتی ہیں میں نے جان لیا کہ حضور اپنی صحت مند زمانے میں کہا کرتے تھے کہ موت کے وقت نبی کے اوپر پیش کیا جاتا ہے, چاہے تو وہ دنیا میں رہے چاہے اسے موت آ جائے. تو مجھے لگتا ہے کہ نبی علیہ السلام پہ اس وقت آفر وہ پیش کی جا رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں اللہ مجھے رفیق الاعلیٰ کے ساتھ ملا لے. تو میں نے کہا مجھے اب پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی وفات ہو جائے گی آپ کی. یہ نبی کے لیے خاص ہے اور کسی کو کوئی آپشن نہیں ملتا. وہ بخاری مسلم میں موجود ہے نا حدیث, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت اسرائیل علیہ السلام, اسرائیل کا لفظ تو یعنی تفسیر تبری میں اور یہودیوں کے ہاں ملتا ہے, یہ بین اہل سنت کے ہاں بھی رناؤنڈ ہے. اصل میں لفظ ہے ملک الموت, دونوں لفظ ٹھیک ہے. ملک الموت علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے, انہوں نے آگے سے تھپڑ مار دیا, ان کی آنکھ نکل گئی, انسانی شکل میں آئے تھے. تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس شکایت لے کے گئے کہ تو مجھے اس شخص کے پاس بھیج رہا ہے کہ جو مرنا نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو جا کے کہو کہ تم جو ہے وہ بیل کی پشت کے اوپر ہاتھ رکھو, تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے نا اتنے سال بھی زندگی تمہاری اور بڑھا دی جائے, سینکڑوں سال. حضرت موسیٰ نے کہا اس کے بعد, ان کا اس کے بعد موت, کل نفس ذائقۃ الموت, موت تو سب کو آنی ہے, ایک ہی ہے جسے موت نہیں آنی. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, اے خود سے زندہ اور ہر چیز کو تھامنے والے, باقی وہ سب کو موت آنی ہے. تو انہوں نے کہا پھر بعد میں آنی ہے تو ابھی کیوں نہیں؟ موت نہیں کوئی ٹال سکتا سر, ورنہ پیغمبروں کے لیے ٹل جاتی. وہ پیغمبروں کو جو آفر بھی لگائی گئی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ زندہ رہیں گے, نہیں, قیامت تک. قیامت میں تو سب کو موت آ ہی جانی ہے, ٹھیک ہے نا. اور پھر ایک وہ وقت بھی ہوگا جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا لمن الملک اليوم, تو کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا, سب کو موت آ چکی ہوگی, سارے فرشتے, جنات, انسان, مخلوقات. اللہ خود ہی جواب دے گا للہ الواحد القہار, سورہ المومن میں آتا ہے. آج کے دن اس واحد قہار کی حکومت ہے. پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہاں ہے آج وہ جابر حکمران, بڑے بڑے بادشاہ کدھر ہیں؟ تو اللہ کے لیے کوئی مسئلہ ہے کسی کو یعنی پلک جھپکنے میں مسل دینا؟ تو موت اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کی. اور موت کیا, آپ کو جو تکلیفیں پہنچتی ہیں سر وہ بھی ڈیفائن ہے. قرآن میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے تھوڑے سے خوف سے, بھوک سے, جان اور مال میں نقصان سے. پھر چیک کریں گے کون ہے صبر کرنے والا, اور جو صبر کرنے والا ہے اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. تو پھر ان لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے جو کہتے ہیں ہم بھی اللہ کی طرف سے آئے تھے, اللہ کی طرف چلے جائیں گے, یہ تکلیف بھی آئی تھی الٹیمیٹلی تو چلی جائے گی نا. ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے.